بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ برصغیر پاک و ہند کی نامور روحانی شخصیت شہباز اولیاء حضرت سید میران عظمت حسین شاہ سرکار المعروف ناگا بابا جی سرکار کے 5 روزہ سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سائیں خادم حسین اور صاحبزادہ پیر مشرف حسین نے دربار شریف کو گزشتہ روز غسل دیا، جبکہ آج 1 نومبر بعد نماز عشاء پٹواری بیعت ہوں گے۔ راجہ ندیم جاتلی اور ملک منیر فخر کوٹا شیرخوانی کریں گے۔ کل 2 نومبر بعد نماز عشاء محفل سماع ہوگی۔ معروف قوال فریاد علی خان و امروا قوالی پیش کریں گے، جبکہ اختتامی دعا 3 نومبر بعد نماز جمعہ ہوگی، جس میں علماء کرام، مشائخ عظام اور معروف ثنا خان بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سائیں خادم حسین نے کہا ہے کہ اولیاء کرام کے آستانے رشد و ہدایت کی عظیم درسگاہیں ہیں، جہاں سے قرآن و سنت کا درس دیا جاتا ہے۔ سید میران عظمت حسین شاہ سرکار نے اپنی زندگی دین اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی تھی اور ہمیشہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا۔ ملک اور بیرون ملک سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے دربار شریف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جناح انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹو پیرزادہ راحت مسعود قدوسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور قیامت تک پوری انسانیت کے ہادی و رہبر ہیں۔ یہ بات انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ میں سالانہ محفل میلاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب سے پرنسپل مسعود سلطان چودھری نے بھی خطاب کیا۔ پیرزادہ راحت مسعود قدوسی نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا میں تمام طلبات کو اس بات کی یہ تلقین کرتا ہوں کہ ہم اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں کہ محسن انسانیت کی ذات پاک ہمارے لیے مشرع راہ ہے اور ہماری نجات انہی کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کی تصدیق نہ کرے، آپ کی محبت اس پر غالب نہ ہو۔ ہمارے رہبر کامل پیارے نبی کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے باعث تقلید ہے، اور خود باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم آقا کی زندگی کو مشرع راہ بنا کر ہی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ محفل میلاد میں طالبات نے ہدیہ عنایت پیش کیا۔ وزارت انسانی حقوق کے ذیلی ادارے مرکز برائے ترقی خواتین کی زیر اہتمام بریسٹ کینسر پر آگاہی سیمینار اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن نیلوفر بختیار تھیں، جبکہ بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر پیمز کی سربراہ ڈاکٹر عائشہ احسانی، صوبیہ خطیب فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر صوبیہ، پنک ربن کی میڈیکل ٹریننگ ڈاکٹر منزہ محسن، رفاح انٹرنیشنل اسپتال کی ڈاکٹر سارہ ملک، ایسوسیئیشن آف میڈیکل اینڈ ریسرچ کونسل کی ڈاکٹر عافیہ جمیل اور معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ربینہ فرید نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر پنک ربن، ایسوسیئیشن آف میڈیکل اینڈ ریسرچ کونسل، رفاح انٹرنیشنل اسپتال، صحت.com اور خطیب فاؤنڈیشن کی تعاون سے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا، جہاں پر خواتین کو الٹرا ساؤنڈ، ڈینٹل کلینک، شوگر، بلڈ ٹیسٹ، جنرل میڈیکل چیک اپ اور مینٹل ہیلتھ کی مفت سہولت فراہم کی گئی۔ مہمان خصوصی نیلوفر بختیار نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کل کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے، خواتین کو خود مختار بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی فیملی میں کینسر جیسی موذی بیماری کو قریب سے دیکھا ہے۔ بریسٹ کینسر کے خاتمے کے لیے خواتین میں آگاہی کی بہت اصل ضرورت ہے۔ خواتین پر تشدد کے مکمل خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں خود مختار بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صوبیہ خطیب نے ذہنی صحت کے بارے میں شرکاء کو بتایا جبکہ ڈاکٹر ربینہ نے بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے خواتین کو سیلف ایگزامینیشن کی اہمیت اور طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا۔ غربت و مہنگائی نے عوام کی زندگی حزین بنا کر رکھی ہے۔
نگران حکومت نے بھی گزشتہ حکومت کی روش اپنا رکھی ہے۔ عوام کے لیے ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صدر ترقی پسند فلاحی تنظیم محمد عامر صدیقی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF پالیسی سے صرف عام آدمی ہی کیوں متاثر ہو، اشرافیہ اور بیوروکریسی کے مفادات کا تحفظ کیوں، اور قربانیاں صرف غریب ہی کے حصے میں کیوں؟ یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے بوجھ تلے دبے عوام ابھی سنبھل نہیں پائے اور اسی بھنور میں پھنسے ہیں۔ اس مشکلات میں ریف کے بجائے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ڈرون گرانے کے مترادف ہے۔ عامر صدیقی نے کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں استحکام اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک نہ پہنچنا ظلم و زیادتی ہے۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے عملی اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ حکومت کو مہنگائی میں کمی اور قیمتوں کے جائزے کے لیے فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ نگران حکومت شفاف اور بروقت انتخابات سے جمہوری عمل کی تقویت اور سیاسی و معاشی استحکام کا فریضہ انجام دے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے بھتیجے اور PTI کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق کو اپنا وارث اور سیاسی جانشین قرار دے دیا ہے۔ اس بارے میں شیخ رشید احمد نے شیخ راشد شفیق کے ہمراہ گزشتہ روز اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ چونکہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے اور میں اپنے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو اپنا وارث اور اپنا سیاسی جانشین مقرر کرتا ہوں۔ میری سیاست اس کی سیاست ہوگی۔ میرا اگلا الیکشن 2 حلقوں سے ہوگا۔ اپنے انتخابی نشان قلم دوات پر الیکشن لڑوں گا اور شہر کے دونوں حلقوں سے لڑوں گا، جبکہ شیخ راشد شفیق بھی سیاست کرے گا اور میں شیخ راشد شفیق کو اپنا وارث اور سیاسی جانشین قرار دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان اور سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث قیادت سمیت تمام افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں۔ بھارت سمیت دنیا کے 40 ممالک میں سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں۔ اعتزاز احسن بیرونی فنڈنگ پر چلنے والی NGOs اور کچھ بیرونی عناصر منفی پروپیگنڈے سے فوجی عدالتوں کا منفی تاثر پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے ریاست اور فوج کے خلاف قوم کے مسلسل ذہن سازی کی۔ شیخ رشید احمد بھی پہلے انٹرویو کے بعد اب پھر کھلنے لگے ہیں۔ شیخ رشید تھوک سے پکوڑے تلنا چاہتے ہیں۔ میں نے ذاتی کوششوں سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث کیے گئے 200 سے زائد بے گناہ افراد کو باہر نکلوایا ہے۔ منگل کی سپہر اپنے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس میں سے خطاب کرتے ہوئے فیاض چوہان نے کہا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر فوجی عدالتوں کے حوالے سے منفی تاثر دیا جا رہا ہے۔ بیرونی طاقتیں اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے خانیوال میں کامیاب جلسے پر استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ PTI اور دیگر جماعتوں سے لوگ اپنی پارٹیاں چھوڑ کر اس تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی سے بھی لوگ چھوڑ کر استحکام پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن میں نظر آئے گا کہ لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والا الیکشن ہم نون لیگ اور PDM اور بدنامی کا باعث بننے والے MNAs کے خلاف لڑیں گے۔ چیئرمین PTI نے لوگوں کو اینٹی ریاست اور اینٹی فوج بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر 2014 تک دہشت گردی کے ہزاروں واقعات رونما ہوئے۔ دہشت گردی کے دوران پاک فوج، پولیس اور دیگر مذاہب کے رہنماؤں پر حملے کیے گئے۔ دہشت گردی سے پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی۔ عدالتی نظام میں کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی۔ 16 دسمبر کو سوانح پشاور کا دردناک واقعہ ہوا۔ ہمارے بچوں اور اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا۔ 16 دسمبر کے واقعے کے بعد آپریشن رد الفساد ضرب عضب کا آغاز ہوا۔ 21ویں ترمیم کے بعد 2015 میں تمام لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی۔ دہشت گرد طاقتیں اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کو فوجی عدالتوں میں سزا دی جائے گی۔ جسٹس ایس خواجہ نے فیصلہ دیا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے۔ اعتزاز احسن پر الزامات تھے کہ انہوں نے سکھوں کی فلسطین انڈیا کو فراہم کی تھی۔ تحریک کا حصہ بننے والے اعتزاز احسن نے سابق چیف جسٹس کو گال گلوچ کی۔ اعتزاز احسن کی نہ وکالت کسی کام کی رہی ہے اور نہ ہی سیاست کسی کام کی رہی ہے۔ کمشنر اور پنڈ ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے RPO سید خرم کے ہمراہ
گورنمنٹ شہباز شریف ایسوسیٹ کالج خیبان سرسید کا دورہ کیا اور غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کے انخلاء کے لیے قائم کیے جانے والے کیمپ میں انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قندیل فاطمہ، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن امجد چودھری اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے کمشنر راولپنڈی کو بتایا گیا کہ اس کیمپ میں 450 افراد کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ راولپنڈی ضلع میں کل 12,000 افغانیوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 6,000 غیر قانونی ہیں، جبکہ بقیہ 6,000 کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ کیمپ میں ناگدرا کا ڈیسک قائم کیا گیا ہے تاکہ وہاں لائے جانے والے افراد کا ڈیٹا وہیں پر فوری چیک کیا جا سکے۔ ایسے میں چیکنگ کے بعد غیر قانونی افراد کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے کیمپ میں رکھا جائے گا، جبکہ ڈسٹرکٹ کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ کیمپ میں مہاجرین کے سونے اور کھانے پینے کا مناسب بندوبست کیا گیا ہے، جبکہ وہاں طبی سہولیات کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ آئندہ جمعے یا ہفتے کو KP کے گورنمنٹ سے کلیئرنس ملے گی، جس کے بعد ان مہاجرین کو ترکھم بارڈر تک پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر اور PD ڈویژن ڈاکٹر چٹھا نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیمپ میں مقیم افراد کی سیکورٹی کا بھی بندوبست کیا جائے تاکہ اس آپریشن سے قبل انتظامیہ کی جانب سے بھرپور آگاہی مہم بھی شروع کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن بھر میں موجود غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو خود واپس چلے جانا چاہیے، ورنہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، لیکن غیر قانونی طور پر مقیم کسی کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔